بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب الشہادہ کے اندر ان اسباب کا بیان چل رہا تھا کہ جو گواہی قبول ہونے سے مانع نہیں ہوتے، رکاوٹ نہیں بنتے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اسی تسلسل کو باقی رکھیں گے۔ پہلے عبادت پڑھ لیتے ہیں، پھر بقیہ جو اسباب ہے ان کو جان لیتے ہیں۔ وعدوهم بسبب الدين ومن اجتنب عن الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه. اختلفوا في تفسير الكبائر، قيل هي 7: الاشراك بالله تعالى والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق ونهب مال المؤمن والزنا وشرب الخمر. وزاد البعض أكل مال اليتيم بغير حق وأكل الربا. وقد ورد في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الاشراك بالله تعالى وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فالصحيح أن هذه الأحاديث ليست لبيان الحصر، فالكبيرة كل ما سمي فاحشة كاللواطة ونكاح منكوحة الأب أو ثبتت لها بنص قاطع عقوبة في الدنيا أو في الآخرة. وقال الإمام الحلواني رحمه الله: ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهي كبيرة. ثم بعد الاجتناب عن الكبائر كلها لا بد من عدم الإصرار على الصغيرة، فإن الإصرار على الصغيرة كبيرة. قوله وغلب صوابه أي حسناته أغلب من سيئاته، فإن الإلمام بالصغيرة لا يسقط العدالة. فقوله ومن اجتنب إلى قوله وغلب صوابه تفسير العدل. أقول لا بد فيه من قيد آخر، وهو أن يجتنب الأفعال الخسيسة الدالة على الدناءة أي عدم المروءة، كالأكل في الطريق والبول على الطريق والأقلف، إلا إذا ترك الاختنان استخفافا بالدين والخصي وولد الزنا والعمال. وعند مالك رحمه الله لا تقبل شهادة ولد الزنا على الزنا، لأنه يحب أن يكون خيره كنفسه. وأما العمال فإن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم. وقيل العامل إذا كان وجيها ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته، وإن كان فاسقا فقد يروى عن أبي يوسف رحمه الله: إن الفاسق إذا كان لوجاهته لا يقدم على الكذب تقبل شهادته، ولأخيه وعمه ومن حرم رضاعا أو مصاهرة. یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو افراد کے درمیان دین کی وجہ سے کسی دینی معاملے پر اختلاف ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تو اس صورت کے اندر جو حق پر ہوگا اس کی گواہی ناحق کے خلاف قبول کی جائے گی۔ مثال کے طور پر نیکوکاروں اور بدکاروں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیاد بھی شریعت ہے۔ کسی دینی معاملے، دینی ایشو پر ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور آپس میں ایک دشمنی سی قائم ہو جاتی ہے۔ اب اس صورت کے اندر جو حق پر ہیں ان کی گواہی جو حق پر نہیں ہے، باطل پر ہیں، ان کے خلاف قبول کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی کی بنیاد عدالت ہے، دیانت ہے، اور دینی معاملات میں دشمنی موہ لینا، دشمنی کو سر لے لینا، یہ تو کمال دیانت ہے۔ تو اس لیے اہل حق کی طرف سے جب اہل باطل کی مخالفت کی جاتی ہے، ان کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، تو یہ اہل حق کی کمال دیانت پہ دلالت کرتی ہے، تو اس لیے اہل حق کی گواہی وہ اہل باطل کے خلاف قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے صغیرہ گناہوں کے ارتکاب سے بھی گواہی رد نہیں کی جائے گی، البتہ کبائر سے اس کو بچنا پڑے گا۔ ومن اجتنب عن الکبائر، اور جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، ولم یصر علی الصغائر، اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، مداومت اختیار نہیں کرتا، مستقل طور پر صغیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا، وغلب صوابہ،
اس کی نیکی اس کی بدی پر غالب ہے، اس کی حسنات اس کی سیئات پر غالب ہے۔ تو تین چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اور در حقیقت یہ عدالت کی تعریف ہے کہ عادل شخص اس کو کہا جاتا ہے جو کبائر سے بچنے والا ہو، صغائر پر اصرار نہ کرنے والا ہو، اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں۔ یہ کے بعد دیگر ان تینوں چیزوں کو مصنف رحمہ اللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو کبائر کی تعریف بیان کی ہے۔ اختلفوا فی تفسیر الکبائر، کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ائمہ کا اختلاف ہے، فقہا کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلا قول یہ ہے قیل ہی سبع، کہ یہ 7 ہیں۔ الاشراک باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ تو اکبر الکبائر ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ والفرار من الزحف، میدان جنگ سے حالت قتال میں بھاگ جانا، پیٹ پھیر کے وہاں سے نکل جانا۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ وقتل النفس بغیر حق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی شرعی اجازت کے کسی انسان کو قتل کرنا۔ ونہب مال المؤمن، مومن کے مال کو لوٹنا، اچک لینا۔ والزنا، زنا کا ارتکاب کرنا۔ وشرب الخمر، اور شراب کا پینا۔ آگے فرماتا ہے وزاد البعض، بعض نے اس کے اندر اضافہ بھی کیا ہے، اور وہ اضافہ ہے اکل مال الیتیم بغیر حق، بغیر حق کے، بغیر استحقاق کے یتیم کے مال کو کھانا۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ وقد ورد فی الحدیث، حدیث پاک میں آتا ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچو۔ والسحر، جادو سے بچو، یعنی جادو ٹونا کرنے سے بچو۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس ذی روح کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے بغیر حق کے، اس کو قتل کر دینا۔ وأكل الربا، سود کھانا۔ وأكل مال الیتیم بغیر حق، بغیر حق یتیم کا مال کھانا۔ والتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے حالت قتال کے اندر پیٹ پھیرنا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور پاکیزہ بھولی بالی محسنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ ایسے ایک اور حدیث ذکر کیا ہے وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ تعالی، کبائر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ وقتل النفس، اور کسی انسان کو قتل کرنا۔ والیمین الغموس، اور جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر کسی واقعے یا بات کو قسماً جھوٹا جان بوجھ کر ذکر کرنا۔ بہرحال یہ چند حدیث تھی۔ آگے فرماتے ہیں فالصحیح ان هذه الاحادیث لیست لبیان الحصر، صحیح بات یہ ہے کہ یہ احادیث قیودات کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ اس کو نہیں بیان کر رہی کہ صرف یہی کبائر ہیں، بلکہ کبائر اس کے بغیر بھی ہیں۔ کیونکہ فقہا کا گناہ کبیرہ کی تعریف میں اختلاف ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم سے بہت سارے اقوال نقل کیے جاتے ہیں، کچھ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان سب کا خلاصہ یہی ہوگا کہ جس گناہ پر لعنت کی گئی ہو، یا جس گناہ پر کوئی وعید وارد ہوئی ہو، یا پھر عذاب اور عتاب کی دھمکی دی گئی ہو، ایسے گناہ ہوں گے کہ جن کے درجے کے دیگر گناہ ان کو صراحتاً نص کے اندر ذکر نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہاں کتاب کے اندر بھی کچھ باتیں لکھی ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی تعریف ہے فالکبیرۃ کل ما سمی فاحشۃ، ہر وہ گناہ جس کو فاحشہ کے اندر ہم داخل کر سکتے ہیں، فحش کہہ سکتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔ کاللواطۃ، جیسے لواطت کا ارتکاب کرنا۔ ونکاح منکوحۃ الابی، باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا۔ دوسری تعریف او ثبتت لها بنص قاطع عقوبۃ فی الدنیا او فی الآخرہ، یا وہ عمل جس کی سزا دنیا یا آخرت کے اندر قطعی نص کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ تیسری تعریف دیکھیے وقال الامام الحلوانی رحمہ اللہ، امام حلوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما کان شنیعا بین المسلمین، ہر وہ عمل جس کو مسلمان شنیع سمجھے، قبیح سمجھے، گھٹیا سمجھے۔ وفیہ حتک حرمت اللہ تعالی والدین، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی حرمت اور دین کی حرمت کی پامالی لازم آتی ہو، فہی کبیرۃ، تو اس کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا۔ تو 3 تعریفیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، ہر وہ عمل جس کو فحش کہا جا سکے،
یا پھر ہر وہ عمل جس کے لیے دنیا اور آخرت کی سزا کے لیے کوئی قطعی نص موجود ہو، اور تیسرا یہ کہ ہر وہ عمل جو مسلمانوں کے درمیان قبیح سمجھا جاتا ہو اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حرمت اور دین کی حرمت کی پامالی لازم آتی ہو۔ خلاصہ پہلے آپ سے ذکر کر دیا کہ فقہا علماء کے کبیرہ گناہ کی تعریف کے اندر بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ثم بعد الاجتناب عن الکبائر، اب وہ جو دوسری چیز تھی عدالت کی تعریف کے اندر کہ لم یصر علی الصغائر، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ثم بعد الاجتناب عن الکبائر كلها لابد من عدم الاصرار على الصغیرہ، تو ان تمام کبائر سے بچنے کے بعد یہ بات بھی لازم ہے کہ صغیرہ گناہوں پر بھی اصرار نہ کیا جائے، ضد نہ کی جائے، اس پر بندہ اڑا نہ رہے۔ فإن الإصرار على الصغيرة كبيرة، اس لیے کہ صغیرہ گناہ کو مستقل کرتے رہنا یہ صغیرہ کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ تیسری چیز تھی وغلب صوابہ، فرماتے ہیں وقولہ وغلب صوابہ، وغلب صوابہ کا مطلب یہ ہے اے حسناتہ اغلب من سیئاتہ، کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے گناہوں پر غالب ہیں، گناہوں سے زیادہ ہیں۔ فإن الإلمام بالصغيرة لا يسقط العدالة، گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرنا یہ عدالت کو ساقط نہیں کرتا، اس سے گواہی رد نہیں کی جاتی۔ فقوله ومن اجتنب الى قوله وغلب صوابه تفسیر العدل، متن کے اندر ومن اجتنب سے لے کر وغلب صوابه تک، یعنی ومن اجتنب عن الکبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه، یہ جو جملے ہیں تفسیر العدل عدالت کی تعریف ہے۔ جب پوچھا جائے گا کہ عدالت کس کو کہتے ہیں تو آپ کہیں گے من اجتنب عن الکبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه۔ اقول، میں کہتا ہوں، آگے شارح اللہ اس تعریف کے اندر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، لابد فیہ من قید آخر، اس تعریف کے اندر ایک اور قید بھی لگانی چاہیے۔ وہ قید کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَجْتَنِبَ الْأَفْعَالَ الْخَسِيسَةَ الدَّالَّةَ عَلَى الدَّنَاءَةِ أَيْ عَدْمِ الْمُرُوءَةِ، اور وہ قید یہ ہے کہ وہ گھٹیا افعال سے جو انسان کی مروت کے خلاف، مردانگی کے خلاف، وقار کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے افعال سے بھی بچنے والا ہو۔ جیسے راستے کے اندر کھانا، یعنی راستے کے اندر کھانے سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھائی جاتی ہیں ان کو راستے میں چلتے ہوئے کھا رہا ہے۔ والبول علی الطریق، اور اسی طرح راستے کے اندر پیشاب کرتا ہے، تو یہ ایسے اعمال ہیں جو اچھے نہیں سمجھے جاتے، معاشرے کے اندر گھٹیا اعمال سمجھے جاتے ہیں۔ تو عدالت کی تعریف کے اندر شاعر رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے، اس کا اضافہ کرنا چاہیے کہ وہ گھٹیا کاموں سے بچنے والا ہو، ایسے کام جو انسان کے وقار کے خلاف ہوں، انسان کی شخصیت کے خلاف۔ والاقلفی، اور اقلف کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اقلف کہتے ہیں کہ جس کا ختنہ نہ کیا گیا ہو، تو جو شخص غیر مختون ہے اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ اس کی وجہ ہدایت کے اندر یہ لکھی ہے کہ ترک الاختنان سنت والسنت لا تخل بالعدالت، کہ ختنہ کو ترک کر دینا، غیر مختون ہونا، یہ سنت کے خلاف ہے، اور سنت کا چھوڑنا یہ انسان کی عدالت میں خلل نہیں ڈالتا، عدالت ساقط نہیں کرتا۔ ہاں ایسی شائع سنت ہو یا سنت موقدہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو مسلسل چھوڑنے والا وہ فاسق ہو جائے گا اور فاسق کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک صورت یہاں لکھی ہے کہ اقلف کی گواہی بھی رد کی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اذا ترک الاختنان استخفافا بالدین، کہ جب وہ دین کے اس عمل کو ہلکا سمجھتے ہوئے استخفافاً چھوڑ دے تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ والخصی، خصی کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ خصی کہتے ہیں جس کا اعلیٰ تناسل کاٹ دیا گیا ہو، چونکہ یہ ایسا عمل نہیں ہے جس سے فسق لازم آتا ہو، اور گواہی کو جو رد کیا جاتا ہے وہ فسق کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، تو خصی کی گواہی قبول کی جائے گی اگر وہ اپنی ذات کے اندر عادل ہے۔ وولد الزنا، اور زنا سے پیدا ہونے والے بچے کی گواہی بھی حنفیہ کے نزدیک قبول کی جائے گی۔ زنا سے پیدا ہونے والے بچے سے مراد وہ بچہ ہے جس کا زنا سے پیدا ہونا مشہور ہو اور کوئی تعویل یا جہالت نہ پائی جاتی ہو، یعنی نکاح فاسد کی وقی ہوگی، اس طرح سے جو دیگر ہیں جن کے اندر تعویلات ہو سکتی ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ صراحتاً زنا ہو، اور اس زنا سے پیدا ہونے والے بچہ جب اس کا زنا سے پیدا ہونا مشہور ہو جائے تو حنفیہ کے نزدیک پھر بھی اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زنا سے پیدا ہونے والے بچے کی گواہی کو زنا کے معاملے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔
کیونکہ وہ اس بات کو چاہے گا کہ جیسے وہ زنا سے پیدا ہوا ایسے اور بھی زنا سے پیدا ہو تاکہ اس کی خفت کم ہو۔ تو حنفیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ گواہی کی بنیاد ہی عدالت، اور اگر ایک شخص اتنی گھٹیا سوچ رکھتا ہے اور ایسے گھٹیا کام کو چاہتا ہے تو پھر تو اس کی گواہی عدالت نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ عادل ہے تو بھلے وہ زنا سے پیدا ہوا ہو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ والعمال، اور عمال کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ عمال یہ عامل کی جمع ہے، اور عامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مختلف صوبوں، مختلف خطوں میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے طے کیے گئے ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی وصولی کا عہدہ دیا گیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ان لوگوں کی گواہی کو بھی قبول کیا جائے گا۔ آگے عبارت کے اندر ان کی وجہ بھی آ رہی ہے، وہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ولد الزنا کے بارے میں جو مسئلہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وعند مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تقبل شہادت ولد الزنا علی الزنا، زنا سے پیدا ہونے والے بچے کی گواہی زنا کے معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی، لأنہ یحب ان یکون غیرہ کنفسہ، کیونکہ وہ اس بات کو چاہے گا کہ دوسرے بھی اس کی طرح ہوں تاکہ اس کی خفت کم ہو۔ جواب پہلے عرض کر دیا کہ گواہی کی بنیاد عدالت ہے، اور عادل آدمی ایسی گھٹیا سوچ نہیں رکھتا اور ایسی گھٹیا چیزوں کو وجود نہیں دیتا۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کی اس بات کا کہ ماں باپ کی غلطی وہ بیٹے کے سر نہیں ڈالی جاتی، بیٹے پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جیسے کافر ماں باپ کے گھر میں مسلمان بچہ ہے تو ماں باپ کے کفر اور ماں باپ کا جو فسق ہے وہ بچے کی عدالت کو ساقط نہیں کرتا، بچے کی ذاتی جو اختیارات ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی زانی اور زانیہ کا جو گناہ ہے اور جو ان کا غلط عمل ہے تو اس کا اثر بچے کے جو اختیارات ہیں یا جو عدالت ہے اس پر نہیں ڈالیں گے۔ وَأَمَّا الْعُمَّالُ، اور عمال کا جو مسئلہ ہے فَإِنَّ نَفْسَ الْعَمَلِ لَيْسَ بِفِسْقٍ، تو نفس عمل یا نفس عہدہ وہ فسق نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، إِلَّا إِذَا كَانُوا أَعْوَانًا عَلَى الظُّلْمِ، اگر وہ ظلم پر مدد کرتے ہیں، ظلم کے مددگار ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ فاسق ہو گئے ظلم کی وجہ سے اور ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے مختلف اقوال ہیں عمال کے بارے میں، اس کو دیکھیے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے العامل اذا كان وجیہا، کہ عامل اگر وہ وجیح اور پروقار شخصیت ہے، لا یجازف فی کلامہ، اپنی باتوں کے اندر اٹکل پچو سے کام نہیں لیتا، تخمینے سے بات نہیں کرتا، تقبل شہادتہ، تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ فَاسِقًا، اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو آگے متصل ایک قید ذکر کی گئی ہے وَإِن كَانَ فَاسِقًا، یہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ پہلے یہ بات ذکر کی گئی کہ سلطنت کے جو عمال ہیں ان کی گواہی اس صورت میں قبول کی جائے گی جب وہ ظلم کا ساتھ نہ دینے والے ہوں، ظلم کے مددگار نہ ہوں، لیکن عام طور پر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو شبہ ہے کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول سے حل کیا جا سکتا ہے، اور امام یوسف کے قول کے مطابق ان کی گواہی کو پھر بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ فقد یروى عن ابی یوسف، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے ان الفاسق اذا كان لوجاہتہ، کہ فاسق آدمی اگر اپنی وجاہت کی وجہ سے لا يقدم على الكذب، وہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کی طرف نہیں بڑھتا، تقبل شہادتہ، تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عمال جس وجاہت اور مروت کی بنیاد پر وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو ان کی گواہی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ ولی اخیہ وعمہ، بھائی کی گواہی بھائی کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے، اور چچا کی گواہی بھتیجے کے حق میں، بھتیجے کی گواہی چچا کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف بھی قبول ہوگی۔ ومن حرم رضاعا او مصاہرتا، اور ایسے ہی جو رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں یا مصاہرت کی وجہ سے، مصاہرت کا مطلب شادی کی وجہ سے جو میاں بیوی کے آپس کے رشتے قائم ہوتے ہیں، سسرالی رشتے جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اندر جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں ان کے حق میں بھی گواہی قبول کی جائے گی۔ رضاعن حرام ہونے والے رشتوں میں جیسے رضائی بہن بھائی ہیں کہ ان کے حق میں گواہی قبول کی جائے گی، اور مصاہرت کے اندر اگر مرد کی مصاہرت کو دیکھیں، یعنی مرد کے سسرالی رشتہ داروں کو دیکھیں، تو اس کی ساس ہے، سسر ہے،
اس کی بیوی کی پہلی اولاد ہے یا اس کی بہو ہے، اگر عورت کے سسرالی رشتہ داروں کو دیکھا جائے تو عورت کی ساس سسر اس کے اندر داخل ہوں گے، اور شوہر کی پہلی اولاد اور بیٹی کا گھر والا یعنی داماد، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک ان اسباب کا بیان تھا جو گواہی قبول ہونے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد 10 ایسی چیزوں کو مصنف رحمہ اللہ بیان کریں گے جو گواہی قبول کرنے میں رکاوٹ ہے، ان کے ہوتے ہوئے گواہی قبول نہیں کی جاتی، رد کی جاتی ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔